الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور یہ زندگی کے لمحات دھیرے دھیرے گزرتے جا رہے ہیں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. وقت اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت وقت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے ذریعے وقت بدلتا ہے یا جو چیزیں وقت پر دلالت کرتی ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں. سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، یہ وقت پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کی قسم کھا کے کہتا ہے والشمس وضحاها. چاند نکلتا اور ڈوبتا ہے، چاند وقت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے والقمر اذا تلاها. دن وقت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والنہار اذا جلاها. رات وقت پر دلالت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللیل اذا یغشاها. اور ایک جگہ پورے وقت اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. یہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، دن، رات، ستارے، زمانہ، ان کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ وقت کتنی اہم چیز ہے. وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عبادات ہمارے اوپر مقرر کی ہے اس کو ایک وقت کے ساتھ محدود کر دیا ہے. عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے ساتھ موقت کر دیا ہے. قرآن کا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کا متعین وقت ہے. فجر کا وقت مستقل ہے، ظہر کا مستقل ہے، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات مستقل اللہ رب العزت نے
صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، یہ وقت کو متعین کر دیا ہے۔ ہر کیسی عظیم الشان عبادت کے ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 ایام خاص کر دیے۔ قربانی جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے 3 دن متعین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاضحی یومان بعد یوم الاضحیٰ، 3 دن قربانی کے۔ زکات ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے وقت کو متعین کیا ہے کہ جب مال کے اوپر سال گزرے گا اس کے بعد ادائیگی فرض ہوگی۔ تو عبادات کو اللہ رب العزت نے اوقات کے ساتھ متعین کیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ اہمیت کو بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے میں کسی چیز پر اتنا نادم و شرمندہ نہیں ہوتا، اتنا افسوس نہیں کرتا جتنا میں اس دن پہ افسوس کرتا ہوں کہ جس کا سورج غروب ہو جائے اور اس دن میں نے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کیا۔ اکابرین کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں، ائمہ مجتہدین کے ہاں وقت کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور ایک ایک لمحہ کو اپنے کام میں لایا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب بخاری شریف کی شرح لکھتے تھے تو اس زمانے میں آج کی طریقے سے فاؤنٹن پین نہیں ہوا کرتے تھے، بال پین وغیرہ نہیں آئے کرتے تھے۔ اس وقت لکڑی کا قلم بنایا جاتا تھا اور پھر روشنائی سے لکھا جاتا تھا۔ آپ حضرات نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح لکھتے تھے اور جب قلم خراب ہو جاتا اور اس کو دوبارہ چاقو سے بنانے کی ضرورت پڑتی تو حضرت فرماتے تھے کہ چاقو سے قلم بنانے میں کچھ نہ کچھ تو وقت لگے گا، لہذا اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے اور اس وقت میں تیسرے کلمہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ہمارے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ نوجوان کے پاس اتنے اوقات فارغ ہیں کہ وہ گلی چوراہوں پہ بیٹھ کر، اسی طریقے سے ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اپنے کلبوں میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان اوقات کو کیا اللہ کی رضا میں استعمال کرتے بلکہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب پہ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نوجوان اپنے اوقات کو تعلیم میں صرف کرتے، ایجوکیشن میں انہیں استعمال کرتے، اللہ کی عبادت میں انہیں صرف کرتے، قرآن کی تلاوت میں انہیں صرف کرتے، ذکر و اذکار میں صرف کرتے، درود شریف پڑھتے، لیکن یہ سب نہیں کریں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ اور ایک اور بیماری آ گئی ہے کہ آج والدین نے اولاد کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ وہ رات کی رات گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں۔
غیر محرم کی تصاویر اور ویڈیو دیکھنے میں صرف کرتے، گیم کھیلنے میں گزار کر دیتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی علاقہ میں چلے جائیں اور لوگوں کو فارغ دیکھ لیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، تو سمجھ جائیے مسلمانوں کا محلہ ہے۔ بات یہاں تک آ چکی ہے۔ دوسرے لوگ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، ہماری قوم سب سے زیادہ اپنے وقت کو برباد کرتی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس وقت کا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، کیا یاد نہیں آتا کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس زندگی کو کس میں استعمال کیا؟ کھولو اپنی زندگی کا پہلا دن، دکھاؤ اس میں تم نے کیا کیا ہے، اور مجھے راضی کرنے والے اعمال کیے ہو یا مجھے ناراض کرنے والے اعمال کیے ہو، کھول کے دکھاؤ۔ وہ دن یاد نہیں آتے؟ دن گزرتا ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ ہم نے زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کر کے آگے بھیجا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب سال پورا ہوگا تو یہ تو خوشی منانے کا دن ہے، ابھی چند دنوں میں سال پورا ہو جائے گا۔ 2026 ایک سال گزرے گا، دوسرا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں کرنے کے کیا کام تھے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور میں مناتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں اس خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 63 مرتبہ سال بدلا ہے۔ آپ نے کبھی ایک بار جشن منایا ہے؟ صحابہ کرام کی پوری زندگی ہے، ائمہ مجتہدین کی پوری زندگی ہے، اولیاء کرام کی پوری زندگی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہے۔ کوئی ایک بندہ ثابت کر دے ان میں سے کسی ایک نے سال کے اختتام پر خوشی منائی ہو؟ اگر خوشی منانے کی چیز ہوگی تو یہ حضرات نہ مناتے کہ ہم ان سے زیادہ پسند ہو گئے ہیں۔ اور مزید بڑا یہ خوشیاں اس طریقے سے منائی جاتی ہے، اس میں ہر وہ کام کیے جاتے ہیں جو خلاف شرع ہے۔ اس میں آتش بازیاں ہوتی ہیں، شراب کباب شباب کا دور چلتا ہے۔ اس ایک رات کے اندر کروڑوں کی شرابیں پی جا چکی ہوتی ہیں، لاکھوں کے پٹاخے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور تو یہ تھا کہ جب سال پورا ہو رہا ہے تو ہم اس وقت اپنا محاسبہ کر دیں کہ یہ جو 365 ایام گزرے ہیں ہم نے اس میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ کیا گزشتہ سال سے پہلے جو سال گزرا ہے اس کے بنسبت یہ گزرنے والا سال ہماری ذات کے اعتبار سے اچھا تھا یا برا تھا؟ ہمیں تو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ جیسے تجارت کرنے والے
جب سال پورا ہوتا ہے تو پھر آڈٹ کراتے اور پھر آڈٹ کا دیکھتے ہیں کہ پورے سال کے اندر ہمارا گزشتہ سال کا بنسبت فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. اگر نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کی صورت نکالتے، اس کے غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سال کے اختتام میں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا گزشتہ سالوں کا بنسبت یہ والا سال ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے، اطاعت میں اضافہ ہوا ہے یا اطاعت میں کمی آئی ہے. پچھلے سال کا بنسبت ہماری نمازوں میں اہتمام زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے. پچھلے سال کی بنسبت ہم نے جو روزہ رکھا تو روزے کی برکت سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے. گزشتہ سالوں میں جتنی ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے تھے جس سال اس سے زیادہ ہم نے اطاعت کی ہے یا اس سے کم کی ہے. قرآن کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں گزشتہ سالوں میں جتنے ہم نے ادا کیے تھے اس نے ہی حقوق ادا کیے ہیں یا اس نے زیادہ ادا کیے یا اس سے کم کیے. ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے نا. پورا سال گزر جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں. قرآن کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسے سچا سمجھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا عمل کیا جائے. پچھلا سال ہمارا گزرا، کتنے دن ہم اللہ کے کلام کو کھول کر بیٹھے ہیں، اس کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے. پچھلے سال ہمیں قرآن کی کتنی آیتیں یاد تھی؟ آیا وہ آیتیں یاد ہیں یا بھول گئی؟ ان آیتوں پہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے سال ہم نے قرآن کی کتنی آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا تھا، کتنی آیتوں کو ہم نے سمجھا تھا. اس سال کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں سورتیں یاد نہیں ہوتی، وہ صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، امام صاحب جیسے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے کہ ہم کو اس نے 60 سال کی زندگی دی کہ تم میرا کلام یاد کر لو اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورہ جو میں نے نازل کی وہ تو مجھے پڑھ کے سنا دو. کیا اللہ کے ساتھ یہ بے وفائی نہیں ہے کہ جس اللہ نے 60 برس کی عمر دی، کھلایا پلایا، نعمتوں سے نوازا، ہر وقت نعمتوں سے نوازتا رہا، اس کی ہمیں سورہ فاتحہ یاد نہ کر سکے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا یہ جملہ، لیکن مجبوراً کہنا تھا. ہم نے تو قرآن کو اس لیے اپنے گھروں میں رکھا ہے کہ گھر میں برکت ہوگی. کسی کا انتقال ہو جائے گا، قرآن کھولا جائے گا اور پھر پڑھ لیا جائے گا. اماں کا انتقال ہوگا پڑھ لیں گے، والد صاحب کا انتقال ہوگا پڑھ لیا جائے گا. ہم نے تو قرآن کو صرف سارے ثواب کی کتاب سمجھ رکھی ہے، حالانکہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. ہمیں اسے پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.